آپ نے سنا ہوگا بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار اس کا تو ضمیر مر گیا ہے، بالکل یہ بے حس ہو گیا ہے۔ جی وہ ضمیر مرنا اور بے حس ہونا وہ یہی ہے جی کہ انسان کا نفس لوامہ مر جاتا ہے۔ نید بھائی، آج کل دیکھا گیا ہے کہ لوگ گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں اور انہیں احساس تک نہیں ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ان کا ضمیر مر چکا ہے۔ تو ایسا کیا ہے، کچھ بتائیں۔ دراصل بات یہ ہے نا کہ انسان کے اندر جو ہے نفس ہوتا ہے، جی اور نفس کی دو قسمیں ہیں، ایک کو نفس امارہ کہا جاتا ہے جی اور ایک کو نفس لوامہ کہا جاتا ہے، اور یہ ہر انسان کے اندر ہوتے ہیں۔ جی نفس امارہ کا کام ہے انسان کو گناہ کی طرف اکسانا، جی نفس امارہ انسان کو گناہ کی طرف مائل کرتا ہے، جی اور نفس لوامہ اس کو گناہ سے روکتا ہے۔ جی تو جب کوئی انسان کوئی گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو یہ نفس امارہ اور نفس لوامہ کے درمیان آپ یہ سمجھے کہ ان کے درمیان ایک جنگ چھڑ جاتی ہے، جی وہ دونوں آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ جی نفس امارہ کہتا ہے کہ گناہ کر لو، جی اور نفس لوامہ اس کو گناہ کرنے سے روکتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، گناہ نہیں کرنا ہے، اچھائی کی طرف لے جاتا ہے وہ۔ وہ اچھائی کی طرف لے جاتا ہے۔ لیکن اس میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نفس امارہ غالب آ جاتا ہے جی اور نفس لوامہ ہار جاتا ہے۔ ہار جاتا ہے۔ جب نفس امارہ غالب آ جاتا ہے تو انسان گناہ کر بیٹھتا ہے، جی اور جب انسان ایک بار گناہ کرتا ہے جی نفس امارہ کی بات مان کے، جی تو نفس امارہ مضبوط ہو جاتا ہے، وہ اور زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے، جی اور نفس لوامہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ جی پھر اسی گناہ کی وجہ سے انسان کے دل پر ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جائے، روئے، گڑ گڑائے، توبہ کرے اور آنسو بہائے، تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اگر وہ چاہے تو اس کے گناہ کو بخش دے۔ تو اگر انسان گریہ وزاری کرے، جب انسان گریہ وزاری کرتا ہے، اس کے آنسو جب نکلتے ہیں جی تو انہیں آنسوؤں سے وہ جو داغ ہوتا ہے وہ دھل جاتا ہے۔ جی یہ تو ہوا نفس امارہ جو گناہ کی طرف مائل کرتا ہے۔ لیکن ایک اس میں بات یہ بھی ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ لوگ گناہ پہ گناہ کرتے ہیں اور ان کو احساس بھی نہیں ہوتا اس بات کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب ایک بار نفس امارہ کی بات مان لیتا ہے جی اور اس کی بات مان کر کے وہ گناہ کر لیتا ہے، تو پھر اس کے بعد وہ مضبوط ہو جاتا ہے، نفس امارہ طاقتور ہو جاتا ہے اور نفس لوامہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ جی اب جب آئندہ اس کو گناہ کرنا رہتا ہے، اس کا جب دل گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے، تو اب پھر جو ہے نفس امارہ کہتا ہے کہ گناہ کر لو، جی اور نفس لوامہ اس کو پھر روکتا ہے۔ جی لیکن اس بار کیا ہے کہ اس نے پہلی بار نفس امارہ کی بات مان لی، جی نفس امارہ مضبوط ہو گیا، جی نفس لوامہ کمزور تھا، تو اب جو یہ نفس امارہ جو مضبوط ہو گیا تو یہ اپنی پوری طاقت لگاتا ہے کہ آپ گناہ کرو، اور نفس لوامہ کمزور ہے، جی تو وہ منع کرتا ہے دھیمی سی آواز میں کہ گناہ کی طرف نہیں جانا ہے۔ لیکن اگر پھر بھی نفس امارہ غالب آ جائے اور انسان گناہ کر لیتا ہے، تو اسی طرح ہوتے کرتے انسان کا نفس امارہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ نفس لوامہ اس کا مر جاتا ہے۔ جی اور جب ایسی کیٹیگری میں انسان پہنچ جاتا ہے، پھر وہ گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہے اور اس کو احساس نہیں ہوتا۔ جی آپ نے سنا ہوگا بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار اس کا تو ضمیر مر گیا ہے، بالکل یہ بے حس ہو گیا ہے۔ جی وہ ضمیر مرنا اور بے حس ہونا وہ یہی ہے جی کہ انسان کا نفس لوامہ مر جاتا ہے، نفس امارہ کا غالبانہ۔ جی نفس امارہ اس پر غالب رہتا ہے۔ جی اور اگر آپ اس کا الٹا کر کے دیکھیں، جی اگر انسان کا دل گناہ کی طرف مائل ہو رہا ہے اور وہ پہلی بار میں نفس امارہ کی بات نہ مانے اور نفس لوامہ کی بات مان کر کے وہ گناہ سے رک جائے، تو پھر اس کا ایک دم الٹا ہوتا ہے
کہ نفس امارہ کمزور پڑ جاتا ہے اور نفس لوامہ طاقتور ہو جاتا ہے. جی پھر جب نفس لوامہ طاقتور ہوتا ہے، پھر جب آئندہ کوئی ایسا موقع آتا ہے اس کا دل گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے، جی تو پھر نفس امارہ جو کمزور ہو چکا ہے وہ اپنی دھیمی سی آواز میں کہتا ہے کہ گناہ کر لے، لیکن اب نفس لوامہ مضبوط ہو چکا ہے، جی وہ اپنی پوری طاقت سے کہتا ہے کہ نہیں، گناہ نہیں کرنا ہے. جی جب اس طرح کی کیٹیگری میں انسان آتا ہے جی تو دھیرے 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 اس کا نفس امارہ مر جاتا ہے جی اور نفس لوامہ اس پر غالب رہتا ہے. جی اور جس کے اوپر نفس لوامہ غالب آ جاتا ہے وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے. جی اور یہ جو نفس ہوتا ہے یہ اولیاء کرام کے پاس ہوتا ہے. جی اولیاء کرام جو ہوتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، وہ اپنے نفس امارہ کو کچل دیتے ہیں، جی اپنی خواہشات کو، دنیا کی چاہت کو، جی دنیا کے رنگ و رس کو، اور یہاں تک کہ بعض ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو بالکل جو ہے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں. جی جی تو یہ وہی لوگ ہوتے ہیں، ان کا نفس بڑا پاک ہوتا ہے اور یہ اللہ کے بڑے مقرب بندے ہوتے ہیں. جی تو چاہیے یہی کہ جب گناہ کا ارادہ ہو یا دل میں جب ایسے وسوسے شیطان کی طرف سے آئیں تو اولاً تو جو ہے لا حول پڑھنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اور فوراً جو ہے وہ خیال ذہن سے نکال دینا چاہیے اور نفس لوامہ کی بات مان لینی چاہیے. چاہیے.